18ویں پارے کے خلاصے میں آتی ہے سورۃ المؤمنون۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ اگر آپ کو جنت الفردوس کا شوق ہے تو ان 7 صفات کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، نہ ریاکاری کرے نہ اس کے اندر منافقت ہو۔ دوسرا، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تیسرا یہ کہ لغو سے اعراض، لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں وہی سب باتیں آ جاتی ہیں جو بیکار ہو، واہیات ہو، جن کو باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان سب چیزوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان سب چیزوں سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ چوتھی بات آتی ہے کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ چھٹی بات، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 7 صفات ہیں جس سے آپ جنت الفردوس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ان مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن نے شک میں مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی 100 سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرات نہیں پاتا تھا۔ آج کے جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہے۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق۔ دوسرا یہ کہ بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا۔ تیسرا یہ کہ چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہم السلام کے قصوں کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف وہ لوگ جو لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ ریا سے بچتے ہیں، چوتھی یہ کہ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں۔ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے وہ حرمان نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبیر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ وہ محض ضد اور اناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہو۔ وہ آپ کی صداقت و امانت، حسب نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟
یقیناً نہیں، ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ توحید کے اثبات اور شرک کے تردید کے بعد سورت کے اختتام میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھے لوگوں کا اعمال نامہ بھاری ہوگا اور برے لوگوں کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے اس سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی محدودیت کا احساس ہوگا۔ آخری آیات میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ النور۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کے راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کے اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ رجم کا مطلب ہے کہ اسے پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے گا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چوتھا حکم لعان کا ہے جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ 5ویں حکم میں قصہ افک بیان کیا گیا ہے۔ افک کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ تاریخ انسان میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے۔
7واں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں، ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، ان سب کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ 8واں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کروا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا اور زنا کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ 9واں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کیے، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم ہدایت یہ کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم جو کہ آزاد ہو تمہیں بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام و آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معنی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی مثال اہل یقین و ایمان کے لیے ہے، دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے ہے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں موجود نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کو کسی تاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس کے معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے جو بغیر آنکھ دکھائی ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے، وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ اہل باطل کے لیے جو 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے جسے معراج بولتے ہیں ہم، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اسے ان اعمال سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردہ رہتا ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپاؤں کے پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔
دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل ہوا۔ مشرق و مغرب کے ممالک ان کے آگے ہار گئے۔ انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیل اللہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات پہ عام طور پر عمومی استعمال کے لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر آئیں تو اجازت لے کر آئے یا کسی ایسے طریقے سے آئے جس سے ان کے آنے کا پتہ چلے۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں اور جو نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ 10 احکام کو ملا کر یہ کل 13 احکام و آداب ہوئے۔ 14واں احکام یہ بتایا گیا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ 15واں یہ کہ کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھتے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔